بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار ریڈنگ کے پارٹ نمبر 6 میں حاضر ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں جو کتاب، اس کا نام ہے الفین، جس کے مؤلف ہیں علامہ ہلی رحمۃ اللہ۔ اور آئیے اب ہم اپنی اس پارٹ کی ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس میں اب ہم نے اب تک 40 دلائل پڑھ لیے تھے، اور ہم اس نشست میں 41ویں دلیل کے ساتھ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حدیث مروی فریقین، کہ جو شخص اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے اس کی موت کفر پر ہوگی۔ اس حدیث میں امام کی شناخت کو واجب فرمایا ہے، اور شناخت کرنا اسی چیز کا ہوتا ہے جو ہمارے تقرر یا بنانے سے پہلے موجود ہو، اور جس امام کو ہم اپنے تجویز سے امام مقرر کریں اس کی شناخت کے کیا معنی؟ اگر یہ معنی ہیں کہ اوصاف مخصوصہ امام کے جس میں ہوں اسی کو ہم اپنا امام سمجھیں، پھر تو صاف ظاہر ہے کہ وہ امام ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، اور اگر کچھ اور معنی شناخت کے ہیں جن سے ہمارا اختیار امام کے بنانے میں ثابت ہو، اس کا بیان اہل سنت کے ذمے پر ہے۔ امام کا پہچان لینا یہ اور بات ہے، اور امام اور خلیفہ کا بنانا اور بات ہے، اور یہی ارشاد ہمارے امام صادق علیہ السلام کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم گروہ ائمہ وہی لوگ ہیں جن کی اطاعت خدا نے فرض کی ہے، آدمیوں کی اختیار میں بجز ہمارے معرفت کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری پہچان نہ ہونے کا عذر خدا نہ سنے گا، بلکہ ہر شخص پر واجب ہے کہ ہم کو پہچان لے۔ جس نے ہم کو پہچانا وہ مومن ہے، اور جس نے پہچان کر ہماری امامت سے انکار کیا وہ کافر ہے، اور جس نے ہم کو نہ پہچانا اور نہ ہماری امامت سے انکار کیا وہ گمراہ رہے گا جب تک ہدایت پر نہ آ جائے جس کو خدا نے اس پر واجب کیا ہے ہماری اطاعت کرنے سے۔ پھر اگر اپنے اسی گمراہی پر مر جائے، خدا کو اختیار ہے کہ جو چاہے اس کی نسبت بروز قیامت حکم جاری فرمائے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے 42ویں دلیل، اور اس میں بریکٹ میں آغاز میں لکھا ہے 42/22، بریکٹ یہاں پہ ختم ہوا۔ ہاں، یہ ہم پڑھتے ہیں 42ویں دلیل کہ وصیت کرنا خدا نے ہر شخص پر واجب فرمایا ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وصیت کرنے کی تاکید کی ہے۔ پھر امت کو رغبت دلائی ہے تاکہ فرمایا ہے کہ جو شخص بلا وصیت کے مر جائے اس کی موت جاہلیت یعنی کفر پر ہوگی۔ وصیت کرنا جملہ امور دینی اور دنیاوی میں واجب ہے جن کا تعلق وصیت کرنے والے سے بعد اس کے مرنے کے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بڑا کام ہدایت امت کی ہے تا حیات اور بعد وفات، جب تک ان کا دین قائم رہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی امت کو تعلیم دے کر راہ راست پر رکھنا تا قیامت واجب تھا، اس لیے کہ نبوت ختم آپ پر ہو چکی تھی، لہٰذا اپنی خلیفہ اور وصی کا تقرر اور اس کی نسبت وصیت کرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جملہ امور سے زیادہ تر واجب تھی۔ اب کوئی مسلمان اور صاحب عقل ایسی ترک واجب کا صدور سواد دال واورے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقع ہونا تسلیم کر سکتا ہے، جس کا وجوب واو جیم واو بے قرآن اور احادیث متواترہ اور عقل سلیم سے ظاہر ہو گیا ہے۔ ہمارے نبی نعوذ باللہ یہ آیت صادق آ سکتی ہے ان پر کہ جس کا ترجمہ ہے کہ امت پر تو وصیت کرنا تم واجب کرتے ہو اور خود اس واجب کے بجا آوری کو بھول جاتے ہو۔ میرے خیال ہے یہ ترجمہ نہیں ہے، ہم اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، آیت کو زیر زبر پیش کے بغیر ہے، اور نہ ہی حوالہ ہے آیت اور سورت کا، نہیں تو پھر میں قرآن سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتی۔ لکھا ہے اتامرون الناس بالبر تنسون انفسکم، امت پر تو وصیت کرنا تم واجب کرتے ہو اور خود اس واجب کی بجا آوری کو بھول جاتے ہو، اور پھر ایسی ضروری وصیت کفار اور منکرین نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو در پہ الزامات بے جا ہمیشہ رہتے ہیں، در پہ الزامات ہمیں بے جا ہمیشہ رہتے ہیں، اگر ان پر ترک وصیت حاضہ ثابت ہو جاتا، اس سے بڑھ کر کوئی الزام ایسا نہ تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ لگاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلیفہ کی نسبت کوئی وصیت نہیں فرمائی، ان سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن کوئی نہیں ہے کہ اس جناب کو ایسے الزام کا میم سین تے واو جیم بے، مجھ سے ادا صحیح نہیں ہو رہا، ہونا پیش
پیش کفار ثابت کراتے ہیں۔ پھر جب خلیفہ کی نسبت وصیت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ثابت ہوا اور کوئی عذر شرعی اس واجب کے ترک فرمانے پر نہ تھا، لہٰذا ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلیفہ کی نسبت وصیت فرمائی ہے، اور وہی احادیث جن کو اہل حق روایت کرتے ہیں سچی ہیں، اور مخالفین کا قول کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت نہیں فرمائی غلط ہے۔ پھر جب نبی کی وصیت ثابت ہو چکی ہے، اب امت کا اختیار تقرر خلیفہ میں کہاں باقی رہا؟ اب پھر ساتھ لکھا ہے وہ مطلوب۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں 43ویں دلیل 43 لکھا ہے خلیفہ اور جانشین کسی کا فرض کرو وہی شخص ہوتا ہے جس کے پاس وہ علم اور وہ سامان مخصوص بمنیب موجود ہو جس کا وہ خلیفہ ہے، تاکہ بوقت ضرورت اپنے خلیفہ ہونے کے اسبات میں ان کو پیش کر کے اپنا خلیفہ ہونا ثابت کر دے۔ جب یہ قاعدہ کلی کارہائے دنیاوی میں جاری ہے اور عقل سلیم بھی اسی کو ضروری تجویز کرتی ہے، پھر نبوت کا عہدہ جو کہ جامع جمیع امور دینی اور دنیاوی کا ہے، اس کے جانشین اور وصی اور خلیفہ کا اس ضروری قانون سے جدا ہونا اور اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا امر جس سے اس نبی کی نبوت اور اپنی نیابت اور خلافت ثابت کر سکے نہ ہونا سراسر خلاف عقل ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے دیکھیں اور تلاش کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ برتاؤ کیسے اپنے وصی اور خلیفہ کے ساتھ کیا یا نہیں کیا۔ ضرور کیا، اور بہت سی نشانیاں اپنی نبوت کی اپنے وصی کو سپرد فرمائیں، اور ان علامات اور شواہد کا موجود ہونا ہم کو آج تک صحیح تاریخیں بتلاتی ہیں، اور زمانۂ جود و اوسیا جیم واو دال الف واو سواد یہ الف حمزہ اوسیاء نبی میں بوقت احتجاج چشمدید ہزار ہے زواد الف رے تھا، اور یہی طریقہ کل انبیاء علیہ السلام کا اپنے اوصیاء کی نسبت جاری رہا، بلکہ بعض معجزات کا صدور اوصیاء نبی سے بشہادت قرآن مجید ثابت ہے۔ آصف ابن برخیا یہ الف نام ہے یہ کا قصہ قرآن مجید میں پڑھو، اور یہاں پہ ساتھ لکھا ہے کہ چشم زدن میں تخت بلقیس کا آپ نے حاضر کر دیا دور دراز فاصلے سے۔ ہمارے ائمہ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس قدر علامات انبیاء علیہ السلام سابقین کے پاس تھے سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ صلاح کی مسین لام علیہ، اچھا یہاں پہ عربی کی ایک لائن لکھی ہے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ہے کہ کس آیت کا کون سی صورت اور کون سی آیت ہے، اور زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہے اس لیے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثل الصلاح سین لام الف ہے، فینا کمثل التابوت سکینۃ فی بنی اسرائیل۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے سلاسین لام الف ہے کہ مثال ہم میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کی ہے۔ پھر جب ان علامات اور دلائل نبوت اور امامت کا موجود ہونا ان خلفائے برحق کے پاس ثابت ہو گیا، اب ان کا وصی اور خلیفہ نبی ہونا من جانب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ثابت ہوا۔ اب کسی کی کیا مجال ہے جو اپنی رائے سے خلیفہ مقرر کرے، اور یہ دلیل اگرچہ برہان امی ہے مگر دلیل وجوب وصیت سے ملا کر برہان لام میم چھوٹی لکھا ہے ہو جاتی ہے۔ اسبات اس دلیل کا ہم کتب مناقب اہل سنت کی بھی بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور اب آئیے پڑھنے جا رہے ہیں 44ویں دلیل 44 لکھا ہے خلیفہ نبی یا امام کا مقرر کرنا امت پر واجب ہے یا اس کی شناخت واجب ہے، اور مقرر کرنا کام خدا یا نبی کا ہے۔ مقرر کرنا کسی شخص کا عہدہ خلافت پر خواہ کسی منصب پر بعد شناخت اس امر کے ہوتا ہے کہ یہ شخص قابل اس عہدے کے ہے، یعنی جتنے امور بجاوری یہ عہدہ خلافت کو ضروری ہیں سب اس میں موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے، اور اس کی شناخت چونکہ علم بشری سے باہر ہے لہٰذا تکلیف مالا اب میں اس کی ہجے کروں گی میم الف لام الف یہ تو الف قاف یعنی مل ایتاق ہے۔ اگر یہ بات امت پر واجب ہو، تحمل اور برداشت سے زیادہ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے،
تو اور جو ذریعے شناخت امام اور خلیفہ کا یقینی ہے وہ یہی ہے کہ خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے امام ہونے پر نون صاد کر دے، اور جب امام وہی ٹھہرا جو منصوص من اللہ یا من الرسول ہو، اب امت کا اختیار تقرر خلیفہ اور امام میں باطل ہو گیا۔ پھر ساتھ آگے لکھا ہے وَهُوَ الْمَطْلُوب۔ تو یہ یہاں پہ 44ویں دلیل مکمل کر کے اب ہم 45ویں دلیل یعنی 45 دلیل کی طرف آ گئے ہیں۔ امام اور خلیفہ ہادی کل امت کا ہے، اور امت محتدی یعنی ہدایت قبول کرنے والی ہے، اور تقرر امام اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے جو خاص کام خدا کا ہے۔ اس کے بعد جس کو خدا یہ منصب عطا فرمائے، نبی یا امام یا علماء دین جو نائب امام ہیں۔ اب اگر امت کے اختیار میں تقرر امام بھی مانا جائے تو امت ہادی بھی ہوگی اور محتدی بھی، اور یہ محال ہے اس لیے کہ قابل ہدایت فاعل بھی اسی ہدایت کا نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ علت بھی ہو اور معلول بھی، میم عین لام واو لام بھی۔ فرض کرو کہ لکڑی آرے سے کٹ جاتی ہے تو آرا کاٹنے کا فاعل ہے اور لکڑی کٹنے کے قابل ہے۔ اب یہ محال ہے کہ لکڑی خود ہی اپنے کو کاٹنے والی ہو اور خود ہی کٹنے والی، لہٰذا ہادی کا تقرر یہ فعل امت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہی بات ٹھہری کہ خود کوزہ، اب یہ فارسی میں لیکن پڑھ لیتے ہیں کہ خود کوزہ گرو خود گل کوزہ۔ یہ اب فارسی پڑھنے والوں کے سامنے میں بالکل سر جھکا کے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ میں نے بہت کچھ غلط پڑھ سکتی ہوں، لیکن آپ لوگ اس کو بہتر کریں۔ میں ہجے کر دیتی ہیں، خے واو دال، کاف واو زے ہے اور اس پہ حمزہ، پھر واو، پھر خے واو دال، خود کوزہ گر و خود گل کوزہ، اس طرح لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاعل ہر اثر کا منفعل سے جدا ہوتا ہے، اس کا یہاں پہ مطلب لکھا ہوا ہے کہ فاعل ہر اثر کا منفعل سے جدا ہوتا ہے۔ اور اب آئیے 46ویں دلیل پڑھتے ہیں یعنی 46۔ لکھا ہے کہ حدیث ثقلین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہادی اپنی امت کے واسطے اپنے بات چھوڑنے کا صاف ارشاد فرمایا، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام، اور دونوں کی پیروی اور دونوں کا ساتھ رہنا تا روز قیامت۔ یہ بھی ظاہر کر دیا قرآن خدا کا مقرر کیا ہونا، یہ تو صاف ظاہر ہے۔ رہا دوسرا ہادی جو اہل بیت علیہم السلام ہیں، اس کا بھی تقرر بحکم خدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث میں تو بالاجمال اس لیے کہ اچھا سامعین یہ میں بتا دوں کہ یہ بہت اس کتاب میں نے یہ دیکھا کہ جملے بہت تسلسل سے چلتے جاتے ہیں، اس بیچ میں رکنے کے لیے یا اس کو ادائیگی کے لیے تھوڑا سا میں کبھی لگتا ہے کہ میں اس میں دقت محسوس کرتی ہوں، شاید بہتر نہ پڑھ سکتی ہوں، لیکن میری پھر کوشش ہوتی ہے میں پھر اس کو ریپیٹ کرتی ہوں۔ چلیے پھر اس کو دوبارہ سے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ تفصیل ایک ہی چل رہی ہے نا، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں، حدیث ثقلین میں ہمارے نبی نے 2 ہادی اپنی امت کے واسطے اپنے بات چھوڑنے کا صاف ارشاد فرمایا، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام، اور دونوں کی پیروی اور دونوں کا ساتھ رہنا تا روز قیامت۔ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ قرآن خدا کا مقرر کیا ہونا، یہ تو صاف ظاہر ہے۔ رہا دوسرا ہادی جو اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کا بھی تقرر بحکم خدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں تو بالاجمال اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فعل تقرر ہادی دوم ارشاد کرتے ہیں جو بدون حکم خدا، بے دال واو نون اس پہ نیچے زیر ہے، بدون حکم خدا نہیں ہو سکتا۔ اور دیگر احادیث میں نام بنام نام بنام کے بعد ڈیش ہے، اب اس کے بعد امام اور خلیفہ بنانے کا اختیار امت کو کہاں باقی رہا، اور دلائل عقلیہ بھی اسی حدیث متواترہ پر ہم لکھ چکے ہیں۔ اس حدیث مقدس میں صاف طور سے وارد ہے کہ ہادیان امت جن کی پیروی میں گمراہی سے امت بچے گی، انہی دونوں میں
منحصر ہے، اور تنہا قرآن بدون ہادی دوم کے جو مفسر اور حامل قرآن بلکہ بقول جناب امیر علیہ السلام قرآن ناطق وہی ہے، کافی ہدایت پہ نہیں ہے۔ اب ان دو کے سوا تیسرا ہادی امت کا کھڑا کیا ہوا مصنوعی امام کب ہادی ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کی توجیہ اور تفصیل ابقات عین بے قاف الف تے ابقات الانوار کی مجلد ثقلین میں دیکھو۔ یہ ہم نے تفصیل آپ تک پہنچا دی۔ اگلی ہے 47ویں دلیل یعنی 47th۔ امت اجماع کر کے اگر کسی کو خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا چاہے تو اس شخص کو اس کا قبول کرنا براہ بیر الف اور ہے براہ عقل واجب ہے یا براہ نقل، یا اس کو اختیار ہے چاہے منظور کرے یا نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص معصوم نہیں ہے بلکہ جائز الخطا ہے اور صاحب ورع اور تقدس بھی ہے، واور عین اور تقدس بھی ہے، اور اپنے کو قابل ادا کرنے اس امانت خدا کی بوجہ جائز الخطا ہونے کے نہیں سمجھتا اور اس نظر سے اس نے انکار کر دیا، اب دوسرا اور تیسرا جو شخص صاحب دیانت اور غیر معصوم ہوگا ضرور انکار کرے گا۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے، بریکٹ میں لکھ رہی ہوں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صمیم قلب سے، کہ میں علی کی موجودگی میں قابل خلافت نبی کے اور کوئی نہیں، اور جو اسی بات کو ظاہر کرتا ہے یہ قول کہ یہ کلمہ حق ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اچھا براہ نقل بیر الف اور گول ہے اور براہ نقل تو اس عہدے کو قبول کرنا کسی پر ہرگز یہ واجب نہیں ہے کہ اس لیے کہ کوئی حدیث نہ کوئی آیت اس مضمون کے وارد ہے کہ امت جس کو امام بنائے اس پر قبول کرنا عہدہ خلافت کا فرض ہے۔ اور دلیل نمبر 57/29 میں ابو الحسین کا استدلال باطل کیا جائے گا۔ اب رہی عقل، کسی مسلمان کا یہ مذہب نہیں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مسائل دینیہ کا محض تجویز عقلی سے ثابت ہوتا ہے جب تک اس کی تائید دلیل نقلی سے نہ ہو، نہ کہ اتنا بڑا اہم مسئلہ۔ اب یہی بات رہی، ہاں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ کہاں سے پڑھیں، ہاں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مسائل دینیہ کا محض تجویز عقلی سے ثابت ہوتا ہے جب تک اس کی تائید دلیل نقلی سے نہ ہو، نہ کہ اتنا بڑا مسئلہ۔ اب یہی بات رہی کہ اس خلیفہ پر اس کا قبول کرنا واجب نہیں ہے، نہ شرعن نہ عقلاً، بلکہ اسے اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے، اور قبول کرنے کے بعد بھی جب چاہے اس عہدے سے مستعفی ہو جائے۔ اور یہ صفت امام اور خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے۔ اہل سنت بھی خلیفہ یا امام کا عہدے سے جدا ہونا از خود یا تجویز امت سے ہرگز جائز نہیں سمجھتے، لہٰذا امام وہی ہوگا جس کو اس عہدے کا قبول کرنا اور بعد قبول کے پھر اس عہدے سے جدا نہ ہونا شرعاً اور عقلاً واجب ہو مثل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ بات اسی امام میں ہوگی جس کو خدا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر کر کے امت کا بنایا ہوا کبھی خلیفہ برحق اور امام مطلق نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی خلیفہ نبی اور امام ایسا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ مکمل ہو گئی دلیل، اور اب ہم اگلی دلیل پڑھنے جا رہے ہیں 48ویں یعنی 48 اس سے پہلے ہم نے 47 پڑھی تھی۔ 48ویں دلیل میں لکھا ہے کہ ہر شخص بجائے خود اپنی لیاقت اور اپنی قوت علمی اور عملی کو خوب جانتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اپنی ذاتی امور کو ہر شخص بعلم حضوری جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہونا، اس کو جو کام اور خدمت خدا نے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپرد کی تھی، یہ نیابت نبی خلیفہ کو سب کرنی ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک ضروری کام تھا کہ یہود اور نصارہ کی کتاب میں جو احکام الہی نازل ہوئے، قرآن مجید کے احکام سے ان کا مقابلہ کرنا،
جو کتب سابقہ میں ہمارے نبی اور اوصیاء نبی کے تھے ان کو یہود اور نصارہ پر بحوالہ صحیحہ ثابت کرنا، اسی طرح خواص اور لوازم نبوت اور امامت جو کہ آسمانی کتب میں وارد ہوئے ہیں ان کو اپنی ذات اور اپنے نائب اور خلیفہ میں موجود دکھلانا، یہ سب ایسے امور ہیں کہ خلفائے ثلاثہ میں بھی واقع ہوئے اور ان کی پوری تحقیق اور تصدیق اگر نہ کی جاتی خلافت درکنار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بھی شبہ پڑ جاتا۔ اور یہ سب امور تاریخ اسلام ہم کو دکھلا رہی ہے کہ سوائے خلیفہ برحق علی علیہ السلام کے کسی کی مجال تھی جو اس کام کو سر انجام دیتا۔ اب فرمائیے اور یاد کیجئے کہ ایسے اوقات مناظرہ اور مباحثہ میں کہ ان میں سے بعض اوقات بدون اظہار معجزہ اور کرامات کے اسلام پر سخت حملہ ٹل نہیں سکتا تھا، امت کے بنائے ہوئے خلیفہ کی خلافت اسی وقت باطل ہو جاتی تھی اور یہود اور نصارہ کہہ دیتے تھے کہ انتا وسیع المصطفیٰ حقاً، یہ بات چھپانے سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ جب ان خلفائے مین سے لیاقت نہ تھی اور نہ امت ان کو اس قابل جانتی تھی اور نہ جان سکتی تھی، اب یہ فعل براہ عقل کیسا قبیح ثابت ہوا۔ خلیفہ امت بنانے والی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنانے والے دونوں کی دیانت کا ظہور اسی سے ہو گیا، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ امام اور خلیفہ بنانا خدا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے، امت کو ہرگز اختیار نہیں ہے۔ اب اگلی دلیل پڑھتے ہیں 49ویں یعنی کہ 49th۔ جس شخص میں شرائط امام اور خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے موجود ہوں اور وہ خود کو اپنے امام نہ ہونے کا دعویٰ نہ کرے بلکہ کسی اور کو اپنا امام تسلیم کرے، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی، یا تو وہ شخص سے غیر اس سے زیادہ تر لائق ہے، اب تو یہ تسلیم کرنے والا مستحق امامت نہ رہا۔ 2، یا وہ دوسرا شخص اس سے کم اوصاف امامت میں ہے، اب تفصیل مفضول میم فے زواد و لام مفضول اور برہمی و ناکامی اس کی مقرر کرنے سے امور ہدایت میں ہوں گے، اور یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، غرض مظلوم کے منافی ہے، پوری ہدایت نہ ہوگی۔ اور تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے کہ یا دونوں شخص شرائط امامت کے جمع ہونے میں برابر ہیں، اب اس وقت چونکہ ہر شخص پر اصلاح امت کے برابر واجب ہے، لہٰذا اپنا بار دوسرے پر بلا عذر ڈالنا کس دلیل سے جائز ہوگا؟ ہاں، بلکہ دونوں پر ترک واجب کا الزام قائم ہوگا۔ اب اگلی پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ دلیل اگرچہ عقلی ہے مگر اس کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے کہ ترجمہ کہ جب میری امت میں بدعت ظاہر ہو، عالم کو لازم ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اگر نہ کرے گا اس پر لعنت خدا کی۔ پھر لکھا ہے کہ پھر چونکہ اظہار علم یعنی ہدایت بریکٹ میں لکھا ہے کا امر فوری ہے، لہٰذا جس قدر تاخیر اس میں بلا عذر کوئی کرے گا ضرور فاسق ہوگا۔ یہ خرابی اسی وقت ہوگی کہ جب امام اور خلیفہ بنانے یا نہ بن جانے کا اختیار امت کو ہو اور خلیفہ مصنوعی کو اختیار قبول اور عدم قبول کا ہو، جیسا کہ دلیل نمبر 47 میں گزرا۔ اور جب یہ اختیار خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، جس وقت خدا مناسب جانے گا اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام مقرر کر دے گا، اور وہ نبی یا امام چونکہ معصوم ہے، چشم زدن بھی تاخیر اظہار میں اپنے منصب کے نہ کرے گا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں 50ویں دلیل یعنی 50th دلیل۔ لکھا ہے کہ خلافت نبی اور امامت کی حکومت اور سلطنت ہر ایک حکومت سے اعظم اور زیادہ ہے، عوام امت یا خواص امت میں سے کسی کو ثابت نہیں ہے، اور یعنی کہ کوئی شخص اس کا مجاز نہیں ہے، بدون تقرر بے دال و نون اور اس کے نیچے زیر بدون تقرر خدا۔ اب اس کا بدون مجھے لگتا ہے یہ ورڈز کے کچھ اور ہے،
اب اگر آپ لوگ سنیں تو اس کا مجھے ضرور ان باکس کا مجھے میسج کر دیجیے 0305554799 یہ میرا موبائل نمبر ہے، تو میں اس کی اصلاح کر دوں گی۔ تو بدون تقرر خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو خلیفہ یا امام بنا سکے، پھر جب آپ سے امام اور خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، دوسرے کو کیوں کر خلیفہ یا امام بنا سکتا ہے؟ یہاں پر یہ اس کے بعد لکھا ہے فارسی میں کہ الف نون چہ آنچ بر خود نہ پسندی بدی گراں می پسند۔ یہ تو بڑی بات ہے، میں نے پڑھ لیا، غلطی تو ہے تو وہ کیا کریں۔ آگے چلتے ہیں، لکھا یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ آدمی جس قدر اپنی ذات پر اطمینان ہر قسم کا رکھتا ہے، دوسرا کیسا ہی اعتماد والا ہو کبھی اس پر ایسا اطمینان نہیں کر سکتا۔ ہاں، معصوم کی اور بات ہے، یعنی اگر معصوم کو امام قرار دے پھر تو وہی بات ہوگی کہ خدا کا بنایا ہوا امام ہے۔ اگلی ہے 51ویں دلیل، یعنی 51 دلیل، 51 دلیل ہے 51 نمبر پہ، اور یہاں پہ آغاز اس طرح سے ہوا ہے کہ 51/4 بریکٹ میں پھر لکھا ہے کہ امت کو سپرد کرنا نصب امام کا حرج و مرج ہیر جیم واو میم رے جیم اور فتنہ و تنازع باہمی کا باعث ہے، اس لیے کہ آدمی کے مذہب مختلف ہیں اور رائے اور تجویزیں سب کی متباین میم تے بے الف حمزہ نون متباین اور نیز اعتقادات سب کے جدا جدا ہیں، پس ہر ایک صاحب مذہب اپنے مذہب کا امام مقرر کرے گا اور دوسرے مذہب کے امام کو اپنا حاکم نہ مانے گا۔ معتزلی اسی امام کو مانے گا جو معتزلی ہو، اور جبری کا امام جبری ہونا درکار ہے، اور خارجی کو خارجی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ہر ایک فرقہ اپنے ہم مذہب کو امام بنائے گا، دوسرا فرقہ اس سے نزاع برپا کرے گا، نون زے الف عین برپا کرے گا، تو اور بھی حرج عظیم ہے اور فساد شدید ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ شفقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اور رحمت خدا کی اپنی بندوں پر اس کی مقتضی میم قاف تے زواد چھوٹی ہے، اس پہ کھڑا الف ہے، مقتضی ہے کہ جھگڑے اور فساد کو دور کر دے، نہ کہ ایسی پیش آمد کرے جس سے امت لڑتے جھگڑتے تباہ ہو جائے۔ حالانکہ خدا نے ایسے چند احکام بھی جاری فرما دیے جن کا نفع نسب امام سے بہت ہے، کم ہے محض بغرض رفع فساد۔ یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ حالانکہ خدا نے ایسے چند احکام بھی جاری فرما دیے جن کا نفع نسب امام سے بہت ہے، کم ہے محض غرض رفع فساد، پھر کیوں کر لائق ہے نظر بر رحمت الہی اور شفقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعایا کو ایسے بڑے فساد اور نافع نون الف فے عین بحق عباد یعنی بریکٹ میں لکھا ہے نسب امام کو ترک کر کے امت کو حرج مرج ہیر جیم میم رے جیم حرج مرج میں حیران چھوڑ دے، نہایت نامناسب ہے، اور کوئی عاقل اپنے نفس پر ایسی خراب کن بات پر راضی نہ ہوگا۔ اور اب آئیے لکھا ہے آگے شبہ اہل سنت، اگر اہل سنت یہ کہیں کہ یہ تجویز آپ کی واقعہ تو نہ ہوئے، دوبارہ پڑھتے ہیں، اگر اہل سنت یہ کہیں کہ یہ تجویز آپ کی واو الف قاف عین واقعہ تو نہ ہوئے، مراد یہ ہے کہ خدا نے امام مقرر نہ کیا، یا یہ مراد ہے کہ مقرر کرنے سے لڑائی جھگڑا ہرگز نہ مٹا۔ اب نیچے اس کا ہیڈنگ پہ جواب لکھا ہے کہ اس کا یہ ہے کہ خدا نے ضرور مقرر کر دیا اور اپنی رحمت کا جو کچھ مقتضا تھا وہ مقتضا جی وہی ہے میم قاف تے زواد چھوٹی اور کھڑالے مقتضا تھا وہ جاری فرما دیا۔ ہاں، زمانہ علی علیہ السلام اور معاویہ میں جو لڑائیاں ہوئیں یا زمانہ حسنین علیہ السلام میں، یہ سب با اختیار امت ہے، خدا پر اقامت حجت کے بعد الزام کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی تو سوچو، بالفرض اگر زمانہ گزشتہ میں ہماری تجویز پوری نہ ہوئی یعنی باوجود امام منصوب من اللہ کے نزا نون ز الف عین برطرف نہ ہوئے، تو آئندہ اس کا واقع نہ ہونا واقعات گزشتہ پر بنا کر کے ضروری نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اسباب معنی رفع فساد کے زمانہ وجود امام منصوص میں پائے گئے، زمانہ آئندہ میں ان کا ہونا کیا ضروری ہے؟ اب
اس کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں کہ یہ اشارہ ہے زمانہ رجعت ائمہ علیہ السلام اور زمانہ ظہور صاحب الامر علیہ السلام کی طرف، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی لکھا ایزن محض تجویز عقلی ہمارے لیے کافی ہے، اختیار امت کے باطل کرنے میں برطبق اصول علم مناظرے میں کہتا ہوں، پھر دوبارہ پڑھتی ہوں یہاں سے، ایزن محض تجویز عقلی ہمارے لیے کافی ہے، اختیار امت کے باطل کرنے میں برطبق اصول علم مناظرہ میں کہتا ہوں۔ یہ دلیل 51/4 مقرر آ چکی ہے۔ دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ حدوث مذاہب معتزلیہ اور دہریہ وغیرہ بعد تقرر خلفاء کے ہوا ہے، اور نسب امام حدوث و مذاہب، حدوث کی ہے دال واو سے، حدوث و مذاہب سے پہلے ہمارے عقیدے میں ہو چکا، پھر قسم خیز صاد میم اس کو کب تسلیم کرے گا بموجب ہمارے عقیدے کے، بلکہ اس دلیل کے تقریر میرے نزدیک یوں مناسب ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ تقریر دلیل بطریق مجوز مترجم۔ آئیے یہ تقریر پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے امت کے اختیار نسب خلیفہ نبی اور امام علیہ السلام کے قائل ہونے سے اور قائل ہو کر اس پر عمل درآمد کرنے سے، جیسا کہ فساد اور فتنہ اور شر امور دنیاوی اور دینی میں برپا ہونا ضروری تھا، ویسا ہی واقع بھی ہوا۔ اب دنیاوی فساد تو خلفاء کی تاریخ پڑھنے سے بخوبی ظاہر ہے، حتیٰ کہ خلافت بلکہ نبوت مخالفین اسلام کے نزدیک محض سلطنت دنیاوی سے نامزد ہو گئی ہے اور شخصی سلطنت جمہوری سے بدل گئی ہے۔ دینی فساد فقط بغرض حفظ ناموس خلیفہ مصنوعی کی توحید، عدل اور حسن و قبح عقلی، قاف بے ہے اور پھر زیر ہے، قبح عقلی اور جبر اور اختیار اور عصمت امام بلکہ انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ، اور صدور قبائح سواد دال باورے قاف بے الف حمزہ ہے، صدور قبائح کا جواز خدا پاک سے، اور صدہا سائل معاد کے، اور صدہا مسائل فروعیہ فیر واو عین یہ ہے، فروعیہ اسلام تحریف آیات قرآنیہ افطرا نبی برحق پر، صدہا احادیث موضوع خوشامد خلفاء میں اخفائے واقعات صحیحہ اعلان اباطیل الغرض اصول اور فروع دین اسلام میں ایسا انقلاب عظیم اسی سوء اختیار سے پیدا ہو کر ایک فرقے کو 72 ہو گئے، خاندان نبوت اور خصوصاً جن کی امامت منصوص من اللہ زبانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، ان کے ساتھ عداوت اس سے بڑھ کر کہ کوئی کام اہل اسلام کو ضروری باقی نہ رہا۔ یہ پورا پیراگراف مجھے بہت مشکل لگا، اور لیکن میں نے لفظ بلفظ پڑھا ہے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آگے چلتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کام اہل اسلام کو ضروری باقی نہ رہا، یہاں تک پڑھا تھا، لکھا ہے یہ سب امور نتائج اسی اختلاف کے ہیں کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے اختیار میں ہے۔ اگر اہل سنت یہ کہیں کہ فرقہ امامیہ میں جو قائل امام منصوص کے ہیں ان میں کیوں اختلاف مذاہب پیدا ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی آپ ہی کی بدولت ہے، اس لیے کہ جب ائمہ علیہ السلام کی اطاعت امت نے نہ کی اور ان کو اظہار امور حقہ کا موقع نہ دیا، ان کا رعب و دبدبہ امت کے قلوب سے اٹھا دیا اور افطرا علی اللہ اور علی رسول کا دروازہ آپ نے کھولا۔ اور پھر لکھا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور تقیے کی ضرورت ہادیان برحق کو محسوس ہوئی۔ فرقہ شیعہ کے بعض نادان کم فہم لوگ بھی رائے حق سے انہیں ہوائے نفسانی اور خواہشائے دنیاوی کی وجہ سے جدا ہو گئے۔ فارسی میں لکھا ہے ای باد صبا این ہما اور دے نست یا تست، پھر لکھا ہے اور بمصداق الکفر ملت واحدتن، جب اسلام کا رنگ بگڑا پھر اسے کون روک سکتا ہے۔ یہ مختصر تقرر ایسے ہے اگر اس کی تفصیل کروں ایک پوری کتاب اس کی توضیح میں لکھ سکتا ہوں۔ یہاں تک جسارت امت کی اسی سوء اختیار سے بڑھی، باوجود یہ کہ جناب امیر علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر چکے تھے۔ آپ کی نباش اول نون بے الف شین، نباش اول حسن بصری کی ایک روز وضو میں پانی زیادہ، اچھا یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں
کہ آپ کی نباش اول حسن بصری کی، ایک روز وضو میں پانی زیادہ، ایک مد، یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو وزن مسنون ہے بریکٹ کلوز، ایک مد سے گرایا تھا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ تم نے پانی زیادہ گرایا ہے۔ حسن بصری نے جواب دیا خاکش بدہن، آپ نے خون زیادہ بہایا ہے، یعنی جنگ صفین و جمل میں یہ نتیجہ اسی عقیدے فاسد کا تھا کہ خلیفہ اور امام کا بلکہ نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے اور خطا کار خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اور اب اگلی ہم دلیل پڑھنے جا رہے ہیں 92 یعنی 52 امام کے لیے واجب ہے کہ اپنے زمانے کے سب لوگوں نے دین میں اور اسلام اور ورا میں ورا میں پرہیزگاری میں، ورا کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے پرہیزگاری میں افضل اور امور سیاست میں فرد یگانہ ہو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ امام کے لیے واجب ہے کہ اپنے زمانے کے سب لوگوں سے دین میں اور علم اور ورا میں پرہیزگاری میں افضل اور امور سیاست میں فرد یگانہ ہو۔ اب اگر ہم نے اپنے اختیارات سے کسی کو امام بنایا، ہم کو ضرور اندیشہ رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ باطن میں یہ کافر ہو یا فاسق ہو اور اس کی مقدار علم بھی ہم پر مخفی ہو گئے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ مطالب علمیہ اور روزانہ میم تے جیم دال متجدد دال میم تے جیم دال ہوتے ہیں، اور قوت قدسیہ بریکٹ میں لکھا اجتہادیہ بھی غلط کاری سے باز نہیں رہتے، اور اس امام کی اور اس کے سوا دوسرے شخص کی ان کمالات میں قیاس کرنا اور افضل سے مفضول کو پہچاننا یہ بھی ہم پر مخفی رہے گا۔ پھر جب شرط افضلیت کی شناخت ہم سے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کام ہم سے انجام پائے گا اور کیوں کر امام بنانا ہمارے اختیار میں براہ عقل جائز ہوگا۔ تو اب میرے خیال ہے کہ ہم نے یہ جو جتنی احادیث پڑھ لی ہیں اس کو ہم یہاں پہ پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں یا جی ٹھیک ہے، یہاں پہ اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی پارٹ میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔